نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك كالأنعام بل هم أضل صدق الله العظيم۔ اس وقت آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ماننے والے قادیانی ہیں ان کی ایک بے وقوفی کم فہمی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ کم فہمی اور بے وقوفی ہمارے کہنے کے مطابق نہیں بلکہ ان کے اپنے نبی کے کہنے کے مطابق وہ پاگل اور بے وقوف ہیں، کم فہم ہیں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کفر کی وجہ سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے حق تعالی انسان کو، مومن کو فراست عطا فرماتے ہیں، سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے تم ڈرو، بچو۔ حق تعالی نے اس کو ایک خاص سمجھ عطا فرمائی ہوتی ہے، اس سمجھ کی بنا پر وہ کئی چیزوں کو سمجھ لیتا ہے۔ اور کافر کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جس طرح جانوروں کے اندر سمجھ نہیں ہوتی، ان کی بھی سمجھ ماری جا چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے، سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بات کہی ہے جس بات کی وجہ سے جتنے بھی قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں حوالے کے ساتھ کہ آپ اپنے نبی کے قول کے مطابق، اپنے نبی کے کہنے کے مطابق، اپنی نبی کی بات کے مطابق، اپنی نبی کی لکھی ہوئی تحریر کے مطابق آپ لوگ کم فہم ہیں۔ کم فہم کا مطلب یہ کہ نادان ہیں، پاگل ہیں۔ مرزا غلام احمد نے کون سی ایسی بات لکھی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے قادیانی اور سارے کے سارے مرزائی، سارے کے سارے مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے وہ کم فہم ہیں؟ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ازالہ اوہام پہلا حصہ ہے، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے، اور صفحہ نمبر 192 ہے، اور ازالہ اوہام کا صفحہ نمبر 190 ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ لکھتا ہے، کہتا ہے یہ جو میں معروضات بیان کر رہا ہوں ان کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے ہیں کہ اس عاجز نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی طرح کا، لیکن کم فہم لوگوں نے اس کو مسیح موعود خیال کر لیا ہے کہ میں نے شاید مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ آگے کچھ سطریں چھوڑ کر مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ یہ میں مسیح ابن مریم ہوں، گویا کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ میرا نہیں ہے۔ اب جتنے بھی قادیانی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ مسیح موعود اور مہدی موعود، ہم اس کو مسیح بھی سمجھتے ہیں، عیسیٰ بھی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کو مہدی بھی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ روحانی خزائن کی 23 جلدیں ہیں، ہر جلد کے شروع میں آپ دیکھیں
تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے مسیح موعود، مہدی موعود۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ کس نے لکھا ہے؟ یہ قادیانی نے لکھا ہے۔ تو جتنے قادیانی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ مجھے مسیح موعود کہنے والے کم فہم ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے، وہ نادان ہیں، وہ پاگل ہیں۔ تو لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ماننے والے ہیں قادیانی، ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ جب وہ یہ کہیں کہ ہم مسیح موعود مانتے ہیں تو ان کو یہ حوالہ پیش کیا جائے کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152، ازالہ اوہام کا صفحہ نمبر 190، اس میں تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ کم فہم لوگ مجھے مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں اور میں نے یہ ہرگز دعویٰ نہیں کیا۔ تو گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگ کم فہم ہیں، نادان ہیں اور پاگل ہیں، اور انہوں نے کتابوں پر بھی یہی لکھا۔ تو جب یہ بات آپ ان کو بتائیں گے تو جس کی وجہ سے ان کے کان کھڑے ہوں گے اور وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم جو کچھ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول تو ہم کم فہم لوگ ہیں، ہم تو نادان لوگ ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو برا بھلا کہا ہے، وہاں اپنے ماننے والوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، نہیں بخشا۔ تو اس بات کو سمجھیں بھی صحیح اور سمجھائیں بھی صحیح، اور اپنی اس تبلیغ کو جاری رکھیں، اور قادیانیوں کو ضرور تبلیغ کیا کریں، ضرور ان کو بتایا کریں۔ ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہوا وہی ان کو بتاتے ہیں، تاکہ اس بات کو پڑھ کر، اس بات کو سمجھ کر وہ حق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حق کی طرف لوٹ آئیں۔ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔